بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ الکرام وابنہ الکریم وعلیہ واصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 281 تک کا درس ہو چکا ہے۔ آیت نمبر 282 کا درس شروع ہے۔ اللہ سبحانہ فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم، اے ایمان والو جب تم وقت مقررہ تک کے لیے لین دین کرو۔ اس آیت کریمہ کا مفہوم آسانی سے پہلے سمجھیے۔ خرید و فروخت اور لین دین کا مسئلہ اس آیت کریمہ میں پیش کیا جا رہا ہے۔ خرید و فروخت کی ایک قسم ہے بیع سلم۔ بیع سلم اس خرید و فروخت کو بولتے ہیں جس میں خریدی جانے والی چیز یا قیمت پہلے لے لی جائے اور چیز بعد میں دی جائے۔ جیسے یہ ایک چیز ہے 10,000 5,000 جو بھی متعین ہوا، پیسہ ہم پہلے لے لیں، 1 مہینے کے بعد ہم یہ چیز دیں گے۔ پیسہ پہلے لے لی جائے خریدنے والے سے اور چیز بعد میں دی جائے، ایک فکس کر لیا جائے، ڈیٹ پورا طے تمنا ہو جائے تو اس کو بیع سلم بولتے ہیں۔ ایسی خرید و فروخت کرنے کے لیے ایمان والوں کو اللہ پاک فرما رہا ہے فاکتبوہ، پورا ڈیٹیل کے ساتھ لکھ لو، کیونکہ لکھنے میں لکھ لینے کے بعد دونوں کے درمیان فراڈ، دھوکہ وغیرہ کا تصور نہیں ہے۔ گویا ایک بات معلوم ہوئی کہ انسان کو چاہیے کہ جب بھی کوئی کسی بھائی سے لین دین کرے تو اسے لکھ لیا کرے۔ آج اپنے معاشرے اور سوسائٹی میں یہی تو ہو رہا ہے۔ کب دیے، کیا ہے ثبوت، کیا ہے گواہی، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ لکھنے کی اہمیت گویا 1400 سال پہلے ہی قرآن پاک میں اور ہمارے اسلام میں آج کی تاریخ کو بلکہ قیامت تک کے لوگوں کو دیکھتے ہوئے کہا گیا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ لین دین کو دھوکے، جھوٹ، فریب کی منزل میں لائیں گے۔ تو اللہ پاک نے پہلے ہی کہہ لیا لین دین میں لکھ لو، تاکہ سامنے والا یہ نہ کہہ سکے کیا ثبوت ہے، کیا گواہی ہے۔ یہ بڑی اہمیت اسلام کی خوبی اس میں نظر آ رہی ہے کہ جو چیز 1400 برس کے بعد ہو رہی ہے، اس چیز کا دفاع، اس چیز کو شریعت اسلام نے پہلے ہی وارن کر دیا تھا، تنبیہ کر دیا تھا، جو بہت پہلے ہی۔ سبحان اللہ۔ تو اے ایمان والو جب تم لین دین کرو، چاہے قرضے کا مسئلہ ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، اس میں ہے بیع سلم کا مسئلہ ہے کہ کسی بھی چیز کو خرید و فروخت کا مسئلہ ہو، پیسہ پہلے لے لو اور چیز بعد میں دو، تو دونوں کو لکھ لو، کب دیے، کہاں دیے، کیسے دیے، کس طرح دیے، اس طرح پورا ڈیٹیل لکھ لو تاکہ بعد میں پریشانی نہ ہو، انکار کرنے کی گنجائش نہ ہو۔ اللہ آگے فرماتا ہے وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ۔ اب جو ہے آج کے حساب سے ترجمہ کروں، ایڈوکیٹ اور وکیلوں کو ایک تنبیہ کر رہا ہے اللہ
کہ اے لکھنے والے، چونکہ لکھاوٹ وغیرہ ہے، رجسٹری وغیرہ ہے تو ایڈوکیٹ ہی کے ذریعے سے ہوتی ہے، اس لیے آج کے حساب سے ترجمہ کر رہا ہوں، اے لکھنے والے، لین دین کرنے والوں کے درمیان انصاف کے ساتھ لکھنا، کہیں ڈیسک کے نیچے کسی نے پیسہ 500 روپے دے دیا تو اس کے پکش میں مت لکھ دینا، تو اللہ پاک کہہ رہا ہے بالعدل، انصاف کے ساتھ، انصاف کا دامن نہیں چھوڑنا، رشوت نہیں لینا، کرپشن مت کرنا، یہ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، عدل کے ساتھ لکھنے والے لین دین کرنے والوں کے درمیان لکھیں، وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ، اور لکھنے والا لکھنے کے لیے اگر بلایا جائے تو وہ انکار نہ کرے، ارے کیا جی تم پیسہ بعد میں دیتے ہو، تم پیسہ ٹھیک سے نہیں دیتے ہو، ایسا بہت ہوتا ہے، فون کرے تو تیرے جیسا ہمارے پاس بہت سارا کیس ہے، روز آتے جاتے لوگ، ایسا سننے کو ملتا، لیکن اللہ پاک فرما رہا کما علمہ اللہ، یہ لکھنا جو ہے اللہ نے تمہیں سکھایا ہے، یہ اللہ کی عطا سے تم LLB بنے ہو، ایڈوکیٹ بنے ہو، وکیل بنے ہو، تو اللہ نے جب سکھایا ہے فَلْيَكْتُبْ، تو اللہ کی عطا کو سمجھتے ہوئے لکھنے کے لیے چلے جاؤ، لوگ دیں یا نہ دیں اللہ کی عطا سے چلے جاؤ، اللہ پاک تمہیں غائب سے دے دے، یہ وکیلوں، وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اور چاہیے کہ جس بات پر حق کی مہر لگ گئی ہو وہ اس پر املا کرا دیں، دستخط ہو جائے دونوں فریق کی، ایسا حق بات ثابت، ہاں ہو گیا، اب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وکیل نے کہہ دیا ہاں دیکھ لو آپ بھی پڑھ لو آپ بھی پڑھ لو، تو پھر اس پر اسٹمپ لگ جائے، ایسا وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اسٹمپ لگاتے وقت، املا کراتے وقت، لکھتے وقت اللہ سے ڈرنا، کیوں؟ ربہ، کیونکہ اللہ رب ہے، وہی پالنے والا ہے، 1 بیگھہ 2 بیگھہ 1 ایکڑ 2 ایکڑ یہ زمین وغیرہ یہی رہ جائے گی، رب العالمین کی ربوبیت قبر سے لے کر حشر سے لے کے جنت تک ہے، وہ کام آنے والا، وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور لکھاوٹ میں کوئی کمی مت کرنا، کمال ہے، فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا، تو اگر قرضہ لینے والا یا خریدنے والا کیا ہو، سفیہن بیوقوف ہو، نہیں سمجھدار نہ ہو، او ضعیفن یا کمزور ہو، او لا یستطیع ان یمل، یا اس کے پاس جو ہے رجسٹری کے پیسے نہیں، لکھاوٹ کے پیسے نہیں ہے، املا کرانے کے پیسے نہیں ہے، تو فلیملل ولیہ بالعدل، تو پھر اس کا جو ذمہ دار ہے، اس کا جو ولی ہے، جیسے باپ کمزور ہے اور وہ کچھ لکھنے کے مطلب پیسے نہیں ہیں ان کے پاس وغیرہ، اور بیٹا اس کا یا بھائی اس کا موجود ہے، تو ولی جو موجود ہے وہ عدل کے ساتھ املا کرا لے، بچا لے اس کو، اس سے ایک یہ بات رواداری معلوم، اخوت، بھائی چارگی معلوم ہے کہ بھائی آپ کے حق میں پیسے تو آ رہے ہیں یا یہ گھر تو آ رہے ہیں، لیکن آپ کو لکھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، رجسٹری کے لیے پیسے نہیں ہیں، اور اگر آپ 1 مہینے کے اندر نہیں کرائیں گے تو وہ ختم ہونے کے منزل میں ہے، تو چاہیے کہ آپ کا جو ذمہ دار ہے، ذمہ دار سے مراد بھائی ہے، بیٹا ہے، داماد ہے، کوئی بھی ہے، وہ مدد کرے آپ کی، اس سے یہ بات معلوم ہے، بہت بڑا اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے یہ احسان کا پہلو ہے، وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اور چاہیے کہ تم میں سے 2 مرد گواہ بنا لیں، وٹنس، آپس میں خالی تمنا کر لیے تو پھر اس میں بھی انکار کا پہلو ہے، کون رے آج کل تو ایسا ہو رہا، کون گواہ ہے، کب لکھے، ایسا، اور سامنے میں پھاڑ دیتے ہیں کہاں ہے، تو گواہ بنا لے، 2 مردوں کو گواہ بنا لے، فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اگر 2 مرد اویلیبل نہ ہو، فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، تو 1 مرد اور 2 عورتوں کو گواہ بنا لے، مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ، جن 2 عورتوں کو اور 1 مرد کو تم میں سے جو فریق راضی، دونوں طے تمنا کر کے ہاں یہ گواہ، یہ وٹنس بننے کے قابل ہے، 2 عورت اور 1 مرد، ان تضل احداہما، کہ اگر 2 عورت کو گواہ بنانے کا فلسفہ بیان کر رہا، وجہ یہ ہے کہ ان میں سے ایک اگر بھول جائے فتذکر احداہما الاخری، تو دوسری اسے یاد دلا دے، تو 2 عورت کے، اور مرد کو اللہ پاک بھروسہ فرما رہا ہے کہ مرد نہیں بھولتا، عقل مند ہوتا ہے، عورتیں عموماً بہت ساری رسپانسبلٹی ہے ان کو، بہت ساری ذمہ داریاں تو بھول سکتی ہے، تو ایک بھول جائے تو دوسرے کو یاد رہے گی، اس لیے 2 عورت،
لیکن اس سلسلے میں ایک مسئلہ بتا دوں، یہ بڑی لمبی آیت ہے، آیت نمبر 282، بڑی لمبی آیت ہے۔ ایک مسئلہ بتا دوں کہ حدود اور قصاص، یعنی اللہ کے جو کنڈیشنز ہیں، حدود، حد جس میں نافذ ہو جائے، حد، قصاص، بدلہ، جیسے کہ اگر کسی نے زنا کی تہمت کسی پر لگائی تو اس کے لیے حد کیا ہے، اگر ثابت نہ کر سکے تو اس پر 80 کوڑے ہیں۔ پاک دامن عورت پر 80 کوڑے ہیں، تہمت لگائے اگر کسی نے پاک دامن عورت پر، تو زناکار اور زناکاریوں پر 100 کوڑے ہیں۔ تو یہ سب میں جو ہے نا عورتوں کی گواہی معتبر نہیں ہے، اس کو دھیان رکھیں۔ حدود اور قصاص میں عورتوں کی گواہی معتبر نہیں ہے۔ عورتوں کی گواہی معاملات میں معتبر ہے، اور خاص طور سے ان معاملات میں جو عورتوں سے ریلیٹڈ ہو، جیسے عورت مطلب بچی بالغ ہوئی ہے یا نہیں، بچی کے اندر کے عیوب کیا ہے جو عورتوں ہی سے ریلیٹڈ ہے، ان میں صرف عورتوں کی گواہی معتبر ہے۔ تو معاملات جو عورتوں سے ریلیٹڈ ہے ان میں ان کی گواہی معتبر ہے، حدود اور قصاص میں عورتوں کی گواہی معتبر نہیں ہے۔ اس کو دھیان میں ہمیشہ رکھیے گا۔ کسی نے کسی پر تہمت لگا دی تو عورت اگر گواہی دے تو عورت کی گواہی معتبر نہیں ہے۔ 4 مرد کی گواہی زناکار کی، زنا کی تہمت کے لیے 4 مرد کی گواہی۔ تو حدود اور قصاص کا جو معاملہ ہو، بدلہ کا جو معاملہ ہو، اس میں عورتوں کی گواہی معتبر نہیں ہے۔ اس کو مسئلے کو یاد رکھیے گا، دیگر معاملات میں معتبر ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، اور جو گواہی، جو وٹنس بنے، اس کو جب بھی بلایا جائے وہ فوراً حاضر۔ گواہی اسی لیے دی جاتی ہے، آج تو بڑا افسوس ہوتا ہے نکاح وغیرہ میں کس کو بھی گواہ بنا لیتے، اور جب دونوں کے درمیان جھگڑے ہوتے ان کو بلایا جائے، ارے کیا لے کر بیٹھے ہو جی، کوئی نہیں جاتا۔ دھیان رکھے، کبھی بھی آپ لوگوں کو اگر کوئی گواہ بنائے تو چپ کے گواہ مت بن جائیے گا۔ گواہی بہت بڑی عبادت ہے۔ جب بھی آپ کو سچویشن کو ہینڈل کرنے کے لیے، سولوشن کے لیے بلایا جائے تو آپ کو حاضر ہونا پڑے گا، یہ کہتے ہوئے کہ دیکھ بات، تیری شادی کی گواہی میں نے دی ہے تو میری بات تم کو ماننی ہوگی۔ ایسا آج افسوس ہوتا ہے، آج کیوں نہیں مسئلہ حل ہو رہا ہے، یہ دامن بچایا جا رہا ہے، ارے کیا جی گھر کا مسئلہ ہے، میں کہیں کو جانا ہے، تو پھر گواہی کہیں کو دیا آپ؟ وہ گھر تو بعد میں بنا ہے، آپ کی گواہی پہلے ہے۔ آپ گواہی نہیں دیتے تو گھر کہاں سے بنتا؟ بغیر گواہ کے شادی اور نکاح کہاں سے ہوتا؟ اس لیے کبھی بھی کسی کی گواہی دیجئے نکاح وغیرہ میں، اور اگر مسئلے کا حل کا مسئلہ ہو بلایا جائے فوراً حاضر ہو جائیے، نہیں تو گواہی مت دیجئے، کیونکہ گواہی بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ پاک فرماتا لا یأبى الشہداء، گواہ انکار نہ کرے، اذا ما دعوا، جب بھی ان کو بلایا جائے، جب بھی بلایا جائے انکار نہ کرے۔ ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا وكبيرا الى اجله، یہ اور بات۔ اور ایڈوکیٹ وکیل لوگ، ارے کیا یہ چھوٹے موٹے مسئلے لے کر کے آئے ہو، بڑے بڑے مسئلے ہمارے پاس پینڈنگ پڑے سو ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے نہ کو لے کے آؤ۔ تو اللہ پاک فرمایا خبردار اے لکھنے والو، کبھی بھی چھوٹا اور بڑا مدت تک کے لیے اگر توثیقات، دستاویزات لکھانے کے لیے تیرے پاس کوئی آئے تو اس میں کوتاہی نہ کرنا، چھوٹا ہو یا مسئلہ ہو، کیونکہ اللہ نے تمہیں لکھنے کی عطا کی ہے، لکھنے کا علم دیا ہے، لکھنے کی دولت دی ہے، اس میں چھوٹا بڑا نہیں کیا۔ جو بھی لکھنے کی بات ہو، آدھا ایکڑ زمین ہو تو نہیں لکھیں گے، 5 ایکڑ زمین ہو تو لکھنے کے لیے چلے جائیں گے، پیسہ زیادہ ملے گا، تو پھر گویا اللہ کی عطا تم نے نہیں دی۔ تو چھوٹا مسودہ ہو یا بڑا ہو، کبیر ہو صغیر ہو، سب کو لکھنے میں کوتاہی نہ کرنا۔ ذالک مقصد عند اللہ، کیونکہ یہ اللہ کے نزدیک بڑے انصاف کی بات ہے۔ یہ ہے انصاف، انصاف اور عدل یہی ہے کہ تم کو اللہ نے لکھنے کی عطا کی ہے، لکھنے کی دولت دی ہے، تو لکھنے کی دولت چاہے چھوٹی چیز لکھے یا بڑی چیز لکھے، لکھنے کے لیے بلایا جائے فوراً چلے جاؤ۔ اللہ کے نزدیک بڑے انصاف کی بات ہے۔ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ، اور گواہی کے لیے، گواہی کو قائم رکھنے والی بات ہے۔ یعنی تم صرف مالداروں کا لکھو گے، بڑوں کا لکھو گے تو غریب کہاں جائیں گے؟ تو اللہ کے نزدیک ان غریبوں کا بھی سہارا بنو لکھنے کے لیے، اگر وہ غریب بلائیں چاہے چھوٹی سی بات ہو، ان کا بھی سہارا بنو۔ وعدنا اللہ ترتابو، اور اس بات سے بھی زیادہ قریب ہے کہ لوگ آپس میں شک میں مبتلا نہیں ہوں گے، تمہیں کرپشن کا الزام نہیں لگائیں گے، تمہیں فراڈ نہیں کہیں گے، دھوکے باز نہیں کہیں گے، اور تمہارے اوپر الزام تراشی نہیں کریں گے کہ ارے ان کے پاس نہیں جانا، انہوں تو خالی بڑے بڑے کا کیس لیتے۔ ایسا نہیں کرنا، بڑے بڑوں کا کیس لیتے، ایسا نہیں کرنا، تمہارے اوپر الزام تراشی ہوگی۔ لیکن لکھنے والے کی ضرورت کب ہے؟ دھیان دیجیے،
جبکہ سچویشن اور پرابلم کا مسئلہ ہو، سچویشن کو ہینڈل کرنے کا مسئلہ ہو تب الا ان تکون تجارتاً حاضرتاً، اور اگر ہینڈ ٹو ہینڈ مسئلہ ہے، بھائی سلم نہیں، ہینڈ ٹو ہینڈ مسئلہ ہے، ارے بھائی 5 روپے کی چیز لی، ہمارے سے 5 روپے ہم نے آپ کو دے دیا، تو آپ لے لیے، ہم نے کھا لیا، آپ کو ہم نے دے دیا، تو اس میں لکھنے کی ضرورت نہیں۔ تجارت حاضرہ، پرزینٹلی تجارت اگر ہے، ایک دم ہینڈ ٹو ہینڈ مسئلہ ہے، تدیرونہا بینکم، آپس میں ایک دم ہینڈ ٹو ہینڈ دست بدست ہے، تب اس میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا بھائی، اب اگر قسط میں آپ نے لیا ہے، فائنینس میں آپ نے لیا ہے، تب تو آپ کو لکھا پڑھی کی ضرورت پڑے گی، اور اگر آپ نے کیش دے دیا ان کو، تو اب ضرورت کیا ہے؟ کیش دے دیا آپ ان کو، گاڑی آپ لے کر چلے آئیں۔ تو یہ جو ہینڈ ٹو ہینڈ تجارت حاضرہ، پرزینٹلی تجارت میں لکھا پڑھی نہیں بھی کرے تو کوئی حرج نہیں، لیکن جو ایک فکس والا جو معاہدہ ہوا ہے، ہم 20 دن میں دیں گے، ہم 1 مہینے میں دیں گے، تو وہ لکھ لو کہیں آ کر کے۔ اور آج کل تو افسوس ہوتا ہے، آپ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، پورا آپ نے لائٹ بل بھر دیا ہے اور ایک بار کی 5,000 روپے کا بل آ گیا، اب جا کر کے آپ بولو تو بولے ایسا کیسے ہوتا جی، اور جب آپ لائٹ بل دکھائیں گے، او گڑبڑی ہو گئی، جمن کا جمراتی کو آ گیا ہے، ایسا ہو رہا۔ تو لکھنے کے لیے وہ ہے جو ہینڈ ٹو ہینڈ ہو تو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر وہاں پر لکھ لیجیے۔ فلیس علیکم جناح الا تکتبوها، ہینڈ ٹو ہینڈ اگر ہے، تجارت حاضرہ ہے تو لکھنے کی اوپر ضرورت نہیں ہے، یعنی اگر نہیں بھی لکھیں گے تو گناہ نہیں۔ واشهدوا اذا تبايعتم، اور جب بھی آپس میں لین دین کرو گواہ بنا لو، ولا يضار كاتب ولا شہید۔ اچھا ایسا بھی ہے کہ ابھی تو وکیل کو آپ نے ہم نے ڈانٹا بری طرح، اب اللہ پاک ون سائڈڈ تو کبھی فیصلہ نہیں کرتا، عدل دیکھیے، اور سنو لکھنے والے کو تکلیف نہیں دینا، ہاں یہ بھی ہے، اور کہیں وکیل کو فون نہیں کر دینا کہ تو نے اگر ایسا کیا تو تیرا مرڈر ہو جائے گا، ایسا بھی نہیں کرنا، ولا شہید، اور نہ گواہ کو ڈرانا دھمکانا کہ خبردار ان کی گواہی نہیں دینا۔ آج کل شادی کے مسئلے میں خاص طور سے ایسا ہو رہا ہے، میری بیٹی کو ستایا ہے، چلو تم محلے پہ ہو نا، تم ہمارے کو نہیں معلوم، میں بول رہا ہوں نا تمہارے کو گواہی دینا اور بول دینا جا کر کے، ایسا ہو رہا ہے، جھوٹی گواہی کے ذریعے سے مطلب رشتے ختم کیے جا رہے ہیں، فسخ کیے جا رہے ہیں۔ یا اللہ، جس رشتے کو آخری مطلب ایک سکڑ تنکے کا بھی سہارا ہو جوڑنے کے لیے، تو اللہ پاک نے کہا ہے کہ اس کو جوڑو، لیکن آج ذرا سی بیٹی نے آ کر کے شکایت کر دیا کہ ہمارے سے ساس بہت الٹے کام آ لیتی، یہ کام لیتی، وہ کام لیتی، پر سے جا کر کے ڈوری کیس کر دیتے۔ وہاں پر چاہیے کہ بیٹی کو پینڈنگ میں رکھیں اور ساس سے ڈائریکٹ بات کریں، بیٹی کی بات پر فوراً بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، بیٹی کی بات پر نہیں، کیونکہ جب شادی آپ نے بڑوں کی بات پر بھروسہ کر کے کیا ہے تو آپ بڑوں سے فوراً ملیے، سلوشن نکالیے۔ سورہ نساء میں آیت نمبر 135 میں اس بات کا تذکرہ اللہ پاک نے بتایا ہے کہ کیسے سلوشن تلاشنا چاہیے اور کیسے نکالنا چاہیے۔ دیکھیے 35 میں کہ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر دونوں کے درمیان پھوٹ پڑ جائے، اس کا خوف ہو، تو کیا کرنا؟ فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، تو شوہر کی طرف سے ایک فیصلہ کرنے والے، ایک ایجنٹ، ایک عقل مند کو بٹھاؤ، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اور بیوی کی طرف سے ایک کو بٹھاؤ، إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا، اگر اصلاح چاہتے ہو تو، يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، پھر اللہ تعالیٰ توفیق بھی دے دے گا۔ دیکھ رہے ہیں لیکن سولوشن کتنا اچھا پیش کیا اللہ تعالیٰ، لیکن ون سائڈڈ سوچ لیتے، بیٹی نے فون کر دیا، بابا لے کے جاؤ نہیں تو میں رسی پہ لٹک جاؤں گی، میں یہ خودکشی کر لوں گی۔ ارے ایسا کیسے ہوتا ہے؟ جھگڑے کہاں نہیں ہوتے، اختلافات کہاں نہیں، چلتی پھرتی عورت سے ہم کیوں نہیں جھگڑا کرتے؟ بیوی سے جھگڑا کیوں کرتے؟ کیونکہ پیار یہاں دیتے ہیں تو جھگڑے یہاں ہوں گے۔ چلتی پھرتی عورت کو پیار کہاں دیتے ہیں جو جھگڑے کریں گے ان سے؟ تو اپنوں ہی سے جھگڑے ہوتے ہیں، اپنوں ہی سے اختلافات ہوتے ہیں۔ تو بڑوں کو اسٹرانگ ہونا چاہیے گا، چل تو اندر جا، تیری شادی کے وقت ہم نے تم کو نہیں رکھا سامنے، تم بڑے بڑوں کا مسئلہ ہے، جا اب بڑے بڑے تو بہترین سے پہلے متفق پیار محبت کا ماحول ہو جائے۔ دیکھو بھائی، ہاں اگر تمہاری غلطی ہے تو ٹھیک ہے، اس میں غلطی ماننے میں کیا ہے، غلطی کوئی مانتا ہے تو اللہ تعالیٰ ثواب دیتا ہے، پھر توبہ کرنے کے بعد تو اللہ قبول کرتا ہے کہ نہیں؟ معافی مانگنے سے کوئی چھوٹا نہیں ہو جاتا، اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہو جاتا ہے۔ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کوئی بڑا ہے؟ ایک مرتبہ حضرت عائشہ سے ناراض ہو گئے، اور ناراض ہو کے جب باہر گئے تو باہر کے بعد
کچھ دن کے بعد یا کچھ دیر کے بعد حضرت عائشہ کے گھر آئے، اور حضرت عائشہ کہتی ہیں یا رسول اللہ بے وقت کیوں آئے؟ ناراض بھی ہیں، بے وقت کیوں آئے؟ سرکار نے فرمایا کہ میں تجھے سلام کرنے آیا ہوں بس۔ تاجدار انبیاء ہے، شریعت کے مالک، جو ہمارے لیے بیس ہے، آئیڈیل، صحیح ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ میں ہمارا بیس چھپا ہوا ہے، ہمارا آئیڈیل ہے۔ تو حضرت عائشہ رو پڑی، واقعی تاجدار انبیاء، میں ناراض تھی لیکن آپ صرف مجھے سلام کرنے آئے ہیں، مطلب میرا دل جیتنے کے لیے آئے ہیں۔ کہنا یہ ہے کہ کبھی بھی ایسا مسئلہ ہو تو سیرت نبوی دیکھیے کہ کیا ہے، نبی کی سیرت دیکھیے۔ ہوتا ہے گنڈے پنڈے کا مسئلہ، ڈوری کیس کا مسئلہ، وہ بھی ہندوؤں کے یہاں لے جا رہے ہیں، استغفر اللہ۔ کیا ہمارا مسئلہ ہمارے کورٹ میں حل نہیں ہوگا؟ ارے آپ کے پاس حل کا مسئلہ موجود ہے، بڑے بڑے مسائل آپ حل کر سکتے ہیں۔ تو طلاق کی نوبت ہرگز نہ لائیے، فسخ نکاح کی نوبت ہرگز نہ لائیے، خلا کی نوبت ہرگز نہ لائیے، کیونکہ اگر آپ نے ایک داماد سے خلا لے لیا، اس سے خراب داماد مل گیا تو کیا کریں گے؟ آپ گارنٹی نہیں دے سکتے، اوپر جو دکھ رہا ہے اندر بھی ویسا ہی ہو، اچھا ہو، ایسا کوئی ضروری نہیں، اس سے خراب مل سکتا۔ اس طرح سے بیٹیوں کو سمجھائیے، بیٹی تکلیف ہی میں صبر کی جاتی ہے، خوشی کے وقت صبر نہیں کیا جاتا۔ جب انسان کو تکلیف ہوتی ہے تب کہا جاتا ہے صبر کرو۔ بچے جب پیدا ہوتے ہیں صحیح سلامت رہتے ہیں تو نہیں بولتے ہیں صبر کرو، وہاں بولتے ہیں شکر ہے اللہ کا۔ لیکن بچے پیدا ہو مر جائے کہتے ہیں صبر کر لے، اللہ تعالیٰ دوسرا عطا کرے۔ تو تکلیف کے وقت صبر کا جملہ بولا جاتا ہے۔ تو یہ بیٹی اگر تجھے ساتھ ستا رہی ہے تو عبادت کر اللہ کی، سیرت اپنا، رب سے دعا کر، ساس سلام کریں گے انشاءاللہ، سسر سلام کریں گے، رسپیکٹ دیں گے، تو تیرے پاس سلوشن اللہ پاک نے رکھا ہے۔ جھک اللہ کی بارگاہ میں، دعا کر اللہ کے بارگاہ۔ جب تجھے باپ پر بھروسہ ہے تو باپ کے خالق پر اس سے زیادہ بھروسہ کر۔ اس لیے باپ حل کر سکتا ہے تو اس سے زیادہ حل کرنے والا اللہ ہے۔ عبادت کر اللہ کی، جھک اللہ کی بارگاہ میں، مانگ اللہ سے، اشکبار ہو اللہ کے لیے، آنسو گرا اللہ کے لیے، دیکھ کیسے رحمت خدا نازل ہوتی ہے۔ تو یہ سلوشن نکالنا چاہیے۔ اللہ کو فرماتا ہے لا یضار کاتب، لکھنے والے کو تکلیف نہیں دینا، ولا شہید، اور گواہ کو بھی تکلیف نہیں دینا، ڈرانا دھمکانا نہیں، اللہ سے ڈرنا، تو رشتے انشاءاللہ بڑھیں گے۔ صلہ رحمی کا یہی تو ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو صلہ رحمی نہیں کرتا اللہ پاک میدان محشر میں قیامت میں اس کے اوپر رحم نہیں فرماتا۔ صلہ رحمی رشتہ داری میں صلہ رحمی، تو یہ تو سگے ہیں، اس میں تو اور بھی رشتہ۔ آپ سوچئے جب سے ہمارے گھر میں آپ کی بیٹی کی یا آپ کے گھر میں ہماری بیٹی کی شادی نہیں ہوئی تو ماشاءاللہ بڑے اچھے سے ملتے تھے آپ، سلام کلام بڑا اچھا تھا۔ رشتہ کیا ہو گیا کہ راستہ بدل لیا آپ نے؟ تو اچھا تھا نا کہ رشتہ سے پہلے ہی رشتہ تھا، رشتہ کرنے کے بعد رشتہ ختم ہو گیا، صحیح ہے کہ نہیں؟ ارے رشتہ تو جوڑنے کا نام ہے، جوڑنے کا نام ہے۔ جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت علی سے حضرت فاطمہ کا نکاح فرمایا تو حضرت علی کو بولا گھر لے لو اور فاطمہ کے لیے ایک سیپریٹ گھر لے لو، الگ سے رہو، محبت قائم ہوگی وغیرہ۔ تو حضرت علی نے دور گھر لے لیا، نبی کے گھر سے دور گھر لے لیا۔ تو حضرت زید جو حضور کے متبنہ تھے ان کا گھر بازو میں تھا، نبی کے گھر کے بازو میں تھا۔ تو خواہش حضرت علی کے سامنے خواہش فرمائے فاطمہ اگر نزدیک رہتی تو اچھا تھا، ایسا، اور اشارہ تھا کہ حضرت علی جو ہے ایکسچینج کر لیں حضرت زید سے۔ تو حضرت علی دوڑتے ہوئے گئے کہ دیکھو نا نبی کی ایسی خواہش ہے۔ تو حضرت زید کہتے ہیں کیا میری قسمت ہے یار، کتنی اچھی بات بول رہے ہو تم، ابھی پہلی فرصت میں ایکسچینج کرو، جو جلدی سے شفٹ ہو جاؤ۔ ارے باپ رے، لیکن رشتہ دیکھیے، رشتہ کو قریب کرنے کی بات دیکھیے، رشتہ، حالانکہ علی کو بھی نبی ہی پالے ہیں، فاطمہ کو بھی نبی ہی پالے۔ تو اگر ایک سائڈ سے دیکھیں تو فاطمہ بہو کی منزل میں بھی ہے، اور ایک سائڈ سے دیکھیں تو علی بیٹے کی منزل میں۔ آج ہمارا کیا ہوتا، چل شادی کرا دیے نا،
اور مستحکم رشتہ ہونا چاہیے، ٹھوس ہونا چاہیے، بیٹے کا رشتہ یا داماد کا رشتہ اور ٹھوس ہونا چاہیے۔ بیٹی کو بھی کرا دیتے، ارے کتنا کچھ باپ تو چہرہ نیچے کر لیتے ہیں، اب رمضان، ارے اب تو انڈا لانا پڑے گا، تو گوشت لانا پڑے گا۔ کیوں لانا پڑے گا گوشت؟ جو کھانا بنا ہے وہ کھلاؤ، کیونکہ داماد گھر میں دال کھانا نہیں کھاتا ہے۔ کیوں لانا پڑے گا؟ کیوں قرضہ لینا پڑے گا؟ مگر تم اللہ سے ڈرو گے تب نہ ایسی سوچ ہوگی۔ جو کھانا بنا ہے عزت سے پیش کر دو اور کہو یہی کھانا بنا الحمدللہ۔ جب ہم سب کھائیں گے تو آپ بھی تو انسان ہی ہے نا۔ ایسا تو نہیں کہ بالکل داماد کے لیے انڈا دینا ضروری ہے، گوشت دینا ضروری ہے۔ یہ کس نے کہا ہے؟ جو ہے رکھ دو لا کر کے۔ کیا نبی کی سیرت نہیں ملتی؟ نبی کی دعوت کرے حضرت جابر، اور تھوڑا سی گیہوں تھا اور 6 مہینے کا بچہ تھا، قرضہ نہیں لیا، جو تھا وہی پیش کر دیا، اور نبی جب گئے تو برکت کی دعا کیے تو کتنوں کو کھلا دی۔ کہنا یہ ہے کہ کبھی ایسا نہ سوچنا، ہاں اگر واقعی آپ کا داماد خالی بریانی ہی کھاتا ہو تب سوچو، اور دال کھانا نہیں کہا۔ ایسا کوئی گھر نہیں ہے دنیا میں نبی سے اعلیٰ گھر جو جنت کا کھانا انتظار کرتا ہو نبی کے لیے، وہاں سوکھی روٹی چل رہی ہے۔ اس لیے زبردستی تکلف نہ کیجیے، زبردستی پریشان مت ہوئیے۔ خود اگر رسپیکٹڈ بنیں گے، خود اپنی عزت کرو گے نا، تو پھر دوسروں کی عزت کا ڈھنگ آٹومیٹک اللہ تعالیٰ کروا دے گا، کیونکہ آپ اللہ کے لیے کھلا رہے ہو، اللہ کے لیے پلا رہے ہو، اللہ کے لیے مہمان نوازی کر رہے ہو، اللہ کے لیے عزت دے رہے ہو، اللہ کے لیے۔ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ داماد خوش ہو جائے تو پھر اللہ ناراض ہو جائے گا، اللہ خوش ہو جائے تو داماد بھی راضی ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کی خوشی میں سب کی خوشی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، اگر تم نے کسی کو تکلیف دیا، لکھنے والے کو یا وٹنس یعنی گواہ کو، تو فسوقٌ بکم، یہ فسق ہے، فجور ہے، یہ بہت بڑے گناہ کی بات ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں سکھاتا ہے اس بات، اللہ تمہیں سکھاتا ہے کہ ڈرو مجھ سے ہی، اور کاروبار کا اس طرح سے معاملہ کرو، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ تو بڑی اچھی بات اس پوری لمبی آیت میں ہمیں معلوم ہوئی کہ انسان کو معاملات میں پرفیکٹ رہنا چاہیے۔ یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ارے ہم لکھا لیے تو پھر رشتہ کڑوا ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ آپ 500 روپے کی بریانی کھلا دو، یہ آپ خاطر مدارات کر دو، یہ الگ بات ہے، یہ عزت و نفس کی بات ہے، لیکن 200 روپے کا مسئلہ ہے اور اس میں گڑبڑی کا ہے خوف، تو اس کو لکھا لو۔ آپ کی دکان ہو، ہم 5 روپے کی چیز لینے چاہ رہے ہیں تو آپ 5 روپیہ لو ہم سے، 100 روپے کی بریانی گھر میں کھلاؤ، تو لین دین میں پرفیکٹ رہو۔ کیوں؟ اسی سے عزت بڑھے گی، کیونکہ آپ پرفیکٹ ہیں۔ کہیں بعد میں کبھی موقع نہ آ جائے، ارے میں پرسوں 5 روپے آپ سے نہیں لیا، 5 روپے آپ سے نہیں لیا، آپ کا رشتہ کا لحاظ کرتے ہو، کیوں نہیں لیا؟ یہ آپ کا مسئلہ ہے، لیکن آپ لین دین میں ایک دم پرفیکٹ ہو۔ حساب و کتاب میں کہا گیا ہے حاسبوا قبل ان تحاسبوا، حساب کر لو اس سے پہلے کہ تم سے حساب لیا جائے، تم سے حساب لیا جائے، تم پہلے ہی حساب میں پرفیکٹ ہو، پوری ایک دم کلیئر رہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ جس کو جو نعمت عطا کیا ہو اس کا اظہار، اس کا شکرانہ کرنا چاہیے۔ آپ کو علم دیا ہے بانٹیے، حفظ دیا ہے بانٹیے، وکیل بنے ہیں بانٹیے، یہ اللہ کی عطا سے ہے۔ آپ اپنی ذاتی محنت کہو گے کہ میں محنت سے بنا ہوں، تو سوال یہ ہے محنت کی طاقت کس نے دیا؟ محنت کی طاقت تو اللہ نے دیا نا، تو بنیاد تو وہی اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اگر عقل نہیں دیتا، شعور نہیں دیتا، ذریعہ نہیں دیتا پڑھنے پڑھانے کا، تو پھر پڑھتے کیسے؟ تو اللہ تعالیٰ ہی ہے جو آپ کو عطا کیا ہے، اور اللہ کی عطا سمجھ کر خدمت کرو گے تو اللہ اور بڑھائے۔ دعا ہے پروردگار عالم آج کی اس خصوصی گفتگو کو حبیب پاک صاحب الاولاد کے وسیلے سے قبول فرمائے، اپنی شان کریمی کے مطابق اجر عطا فرمائے، گھر بار میں اولاد میں برکتیں عطا فرمائے، نمازیوں کو نماز کی کامل توفیق نصیب فرمائے، گھر میں بھی باہر میں بھی ہر جگہ مولا موحد مسلمان سچا پکا مومن بنائے رکھے، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔